اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی جو 20 آیات ہیں اور 2 رکوع پر مشتمل ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 3 طبقات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا طبقہ مومنین کا ہے، اور 5 آیات جو ابتدائی ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین، ان کی صفات اور ان کے احوال ذکر کیے ہیں۔ پھر 6 آیت اور 7ویں آیت میں اللہ رب العزت نے کافروں کے متعلق احوال ذکر کیے ہیں، اور یہ جو دوسرا رکوع ہے، مکمل رکوع، آیت نمبر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک، ان 12 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کے احوال اور ان کی خباثتوں کو ذکر کیا ہے۔ چونکہ ان کی پہچان مشکل ہوتی تھی، بظاہر تو مسلمانوں کے اندر ہی خلط ملط ہوتے تھے، اس لیے ان کی پہچان میں دقت پیش آتی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے تعارف کے اندر ذرا تفصیلی تعارف کرایا ہے۔ یہ 12 آیات منافقین کی پہچان، ان کی خباثتیں، ان کے احوال اور ان کی گندی عادات اور غلط عقائد کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بعض لوگ میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر، وما ہم بمؤمنین، اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے اور حال یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور در حقیقت یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور یہ سمجھتے بھی نہیں ہے۔ منافقین کی خباثت کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے الفاظ کے اندر عجیب تعبیر سے ان کو ذکر کیا ہے۔ تعبیر یہ ہے، حال ہونا یہ چاہیے تھا کہ منافقین کہتے کہ یقول آمنا باللہ ورسولہ، ہم اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ اصل میں ان کی جو دشمنی تھی نا، اللہ سے بھی نہیں تھی اور روز آخرت سے بھی نہیں تھی، اصل حقیقت میں ان کی دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور اسی غیظ اور غضب اور حسد کی وجہ سے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر کے بھی اللہ کے رسول کے ادب سے محروم ہوتے تھے۔ اللہ کی ذات پر کوئی اختلاف نہیں تھا، آخرت کے دن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں تھا، حقیقت میں حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ بخاری شریف کی مکرر روایت ہے تفصیلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے گزرے جس کے اندر مشرکین بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول گزرے تو اسی مجلس کے اندر عبداللہ ابن ابی
ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین اس کا لقب تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کوئی الٹی سیدھی باتیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو شکایت کر لی. حضرت غالباً سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمایا کہ یہ تمہارے جو خزرجی ہے اس نے میرے بارے میں اس طرح کی بری بری باتیں کر لی. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ درگزر کیجیے، اصل میں آپ کے آنے سے پہلے یہ سرداری کی لالچ کے اندر تھا کہ یہاں پر میں سردار بنایا جاؤں گا، لیکن جب آپ آ گئے اور اللہ پاک نے آپ کو حق سے نوازا اور آپ کو سرداری اور بادشاہت سے نوازا، شارقہ بذالکہ، اس وجہ سے یہ جل بھن گیا ہے، حسد میں آ کر کے یہ آپ سے دشمنی کر رہا ہے. تو منافقین کی اصل میں دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کی وجہ سے ہوتی تھی. اس لیے اللہ کے اوپر ایمان کا لفظ بھی ذکر کیا اور آخرت کے اوپر ایمان کا لفظ بھی ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کا لفظ ذکر نہیں کیا. حقیقت یہ ہے، دیکھیں آج کل بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، تم ان کو کیوں کافر کہتے ہو؟ تو دیکھیں یہ لوگ اپنے آپ کو ایماندار کہا کرتے تھے، آمنا باللہ و بالیوم الاخر، ہم تو اللہ کے اوپر اور روز آخرت کے اوپر ایمان لا چکے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ مومن نہیں ہے. لازم نہیں ہے جو بندہ اپنے آپ کو مومن کہے گا تو وہ یقیناً مومن ہی ہوگا، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے لیکن وہ غلط تعویلات کی وجہ سے اور ضروریات دین کی انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم، حقیقت میں یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور یہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ دھوکہ اللہ کو کیسے بندہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا یہ کسی دوسرے کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے، اس کے علم کے نقص کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ کا علم تو کامل ہے، اللہ کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کے علم کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، تو کوئی بندہ اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ بزعم خود اپنے آپ کے گمان کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وما یخدعون الا انفسہم، حال یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے. ایسا نہیں ہے کہ یقیناً اللہ کو دھوکہ ہے، بلکہ یہ اپنے گمان کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الٹے سیدھے کام کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے، پھر ادھر ادھر بھاگ کر کے، جھوٹ شوٹ بول کر کے اور اللہ کے رسول کی محفل سے نکل کر کے اور پھر باہر میں پروپیگنڈے کر کے ہم حقیقت میں کیا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کا گمان یہ ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہے اور نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اللہ رب العزت ان کے دھوکوں کا پھر جواب دے گا. سورہ حدید کے اندر جہاں 27واں پارہ ختم ہوتا ہے وہاں پر اللہ رب العزت احوال قیامت کے اندر منافقین کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ مومنین لوگ جا رہے ہوں گے، پیچھے سے منافقین بھی آ جائیں گے اور مومنین سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہر جائیں، ہم آپ کی روشنی میں سے کچھ روشنی لے کر کے جانا چاہتے ہیں، اپنے اندھیرے کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا کے اندر بھی تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے نا، آخرت کے اندر بھی ہم آپ کے ساتھ، آپ کی روشنی، آپ کی ٹارچ اور آپ کے ایمان کے ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری روشنی کا بھی بندوبست ہو جائے. تو ان کو کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ اور اپنے لیے روشنی کا انتظام کر لو، وہاں پر ٹارچ ملتا ہے، وہاں پر بیٹری ملتی ہے، وہاں پر آپ کو روشنی کا انتظام مل جائے گا، پیچھے جاؤ. جب یہ پیچھے پلٹ جائیں گے تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو آگے اور منافقین کو یہاں پر درمیان میں ایک دیوار قائم کر دیں گے، درمیان میں دیوار آ جائے گی، اور یہ منافقین جب وہاں سے پلٹ کے آئیں گے وہاں پر تو روشنی نہیں مل سکی. حقیقت بات یہ ہے ارجعوا وراءکم سے مراد دنیا میں ہے، دنیا کی زندگی ہے کہ دنیا میں چلے جاؤ. یہ ایمان والی جو روشنی ہے جو تمہیں پل صراط پار کرائے گی اور موقف کے اندر، محشر کے اندر اور ان ساری سختی کے مقامات کے اندر جو تمہیں روشنی ملے گی، در حقیقت یہ ایمان کی روشنی ہے. اور ایمان
حاصل کرنے کی جو جگہ ہے، جو مارکیٹ ہے نا، وہ دنیا ہے. پیچھے جاؤ، وہاں سے تمہیں روشنی مل جائے گی. یہ پیچھے پلٹ جائیں گے، اللہ رب العزت درمیان میں دیوار کھڑی کر دیں گے. مومن جنت کی طرف چلے جائیں گے، اور یہ منافقین جب وہاں سے مایوس ہو کر کے دوبارہ مومنین کی طرف آئیں گے تو سامنے دیکھیں گے کہ دیوار کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ان کو ان کے دھوکوں، ان کے فراڈوں کا جواب مل جائے گا کہ دنیا کے اندر تم ایمان والوں کے ساتھ دھوکے کرتے تھے، آج دیکھو کہ تمہیں تمہارے دھوکوں کا انجام مل گیا. وما يخدعون الا انفسهم، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. وما يشعرون، حال یہ ہے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کے دھوکوں کا وبال ان کے اوپر پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور دنیا کے اندر، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کو ایک دردناک عذاب دیا جائے گا. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. کفر کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، چغلی کی بیماری ہے، جھوٹ بولنے کی بیماری ہے. اسی طرح بہت ساری خباثتیں جو ان کے دلوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں. اللہ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماریوں کو، ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے. اور بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی دے رہے ہیں، صحابہ اکرام کو ترقی دے رہے ہیں، اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کو دیکھ کر اور صحابہ اکرام کی ترقی کو دیکھ کر کے جل بھنتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. تو ان کے حسد کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان کے بغض کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان کی دشمنی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور ان کی عداوت اور بھی بڑھتی جاتی ہے. یعنی جتنا ان کے مخالف یعنی صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی ملتی ہے، اتنے ان کے دلوں کی بیماریوں کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہ تو دنیا کا حال ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ کی وجہ سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ مچاؤ، خرابی نہ کرو زمین میں. قالوا، تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اچھا کام کرنے والے ہیں، ہم تو فساد کو ختم کرنے والے ہیں. یعنی اسلام کی مخالفت کے اندر صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر پروپیگنڈے کرتے ہیں، لوگوں کے اندر غلط باتیں مشہور کرتے ہیں، لوگوں کے اندر جھوٹی باتیں مشہور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر فساد برپا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کام نہ کرو، لوگوں کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا، تو یہ کہتے ہیں ہم تو آپ سے بھی ملتے ہیں تو آپ کی اصلاح کے لیے، ان سے بھی ملتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے، تاکہ آپ لوگ آپس میں شیر و شکر رہو، آپ لوگ آپس میں بھائیوں کی طرح رہو. اور بابا بھائی ایمان والے آپس میں رہتے ہیں، کافر اور مومن آپس میں بھائیوں کی طرح نہیں رہ سکتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، کافر اور مومن آپس میں بھائی نہیں ہو سکتے. اور جو کافر اور مومن کو آپس میں بھائی بناتا ہے نا، در حقیقت اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر منافقت ہوتی ہے، اور وہ بھی ظاہری دنیاوی مفادات کے لیے. کچھ مفادات مجھے حاصل ہو جائیں، دنیاوی عہدے مجھے حاصل ہو جائیں، دنیاوی مناصب مجھے حاصل ہو جائیں، بس انہی کاموں کے لیے وہ کافر کو مسلمان کہہ دیتا ہے اور مسلمان کو کافر کہہ دیتا ہے. آج کل بھی بعض لوگوں کے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، خبردار ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ ہیں جو خرابی کرنے والے ہیں، جو فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں. اپنے آپ کو بڑے امن کے دائی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے امن کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ فساد مچانے والے ہوتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، تم ایمان قبول کر لو، کما آمن الناس، جس طرح کی یہ لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں. قالو، تو یہ آگے سے کہتے ہیں نؤمنو، کیا ہم بھی ایمان قبول کریں، کما آمن السفہاء، جس طرح کے ایمان قبول کر چکے ہیں یہ بے وقوف لوگ. الا، خبردار رہو، انہم ہم السفہاء، بے شک یہی لوگ ہی بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. دیکھیں
اس آیت کے اندر صحابہ اکرام کو معیار ایمان قرار دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ جو ایمان صحابہ اکرام کے نقش قدم پر نہیں ہوتا، کوئی بندہ کتنا بڑا ولی نہ بن جائے، کوئی بندہ کتنی بڑی ولایت کے دعوے نہ کرے، کوئی بندہ کتنا اونچا نہ پہنچ جائے، کوئی بندہ کتنا ہی بڑا پیر، مجتہد اور مرشد کیوں نہ بن جائے، لیکن جب تک اس کا ایمان صحابہ اکرام کے معیار کے مطابق نہیں ہوگا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ انؤمن کما، اللہ رب العزت نے ان کے لیے کہہ دیا ہے آمنو کما آمن الناس، کہ تم لوگ بھی ایمان ایسے ہی قبول کر لو جس طرح کہ یہ لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں۔ اور مفسرین علماء کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ الناس سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ تو جو بندہ صحابہ اکرام کی تابعداری کرتا ہے وہ یقیناً مومن ہے، اور جو بندہ صحابہ اکرام کی تابعداری نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ اسلوب کو دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت نے ان کے سامنے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار بنا کر کے ان کو دعوت دی کہ تم بھی صحابہ اکرام کی طرح ہی ایمان قبول کرو، تو انہوں نے صحابہ اکرام کو بیوقوف کہہ دیا کہ معاذ اللہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، ہم درمیانی رستہ چلتے ہیں کہ ہم سے نہ دنیا چھوٹتی ہے اور نہ آخرت چھوٹتی ہے۔ مطلب کہ صحابہ اکرام کو دیکھیں، حضرت بلال کو دیکھیں، بیچارے کو کیا حال ہو گیا ہے، حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھیں، بیچارے کا کیا حال ہو گیا ہے، باقی صحابہ کو دیکھیں، ان بیچاروں کا کیا حال ہوا ہے۔ تو اگر ہم نے ان کی طرح ایمان قبول کر لیا تو ان کی طرح ہمارا حال بھی خراب ہو جائے گا، تو ہم بیوقوف تھوڑی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم ایمان بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے، اور یہ جو دنیاوی معاملات ہیں نا، یہ بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے، مطلب دونوں پٹلیوں، دونوں کشتیوں کے ہم سوار بنیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سنو میرے محمد کے صحابہ کو بیوقوف کہنے والو، حقیقت میں بیوقوف تم ہو۔ منہج کو دیکھیں، اسلوب کو دیکھیں، دفاع صحابہ کے اسلوب کو دیکھیں۔ اس کا جواب یوں بھی ہونا چاہیے تھا، یوں بھی ہو سکتا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے، تو اللہ رب العزت جواب میں کہہ سکتے تھے کہ نہیں، صحابہ تو بیوقوف نہیں ہیں، صحابہ تو بڑے سمجھدار ہیں، صحابہ تو بڑے ہوشیار ہیں، صحابہ تو بڑے علم والے ہیں، صحابہ تو بڑے عقل والے ہیں۔ یہ انداز بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ انداز نہیں رکھا، بلکہ دفاع کا انداز یہ رکھا کہ جس انداز میں صحابہ اکرام کو گالی پڑی ہے وہی گالی صحابہ اکرام کے دشمن کو دی ہے۔ جب صحابہ اکرام کو بیوقوف کہا جانے لگا تو اللہ رب العزت نے جواب میں انہی لوگوں کو بیوقوف کہا جنہوں نے بیوقوف کہا تھا۔ اسلوب یہی بتاتا ہے، جو بندہ صحابہ کو مومن کہتا ہے اس کو مومن کہا جائے گا، جو بندہ صحابہ کو منافق کہے گا اس کو منافق کہا جائے گا، اور جو بندہ صحابہ اکرام کو کافر کہے گا حقیقت میں اسی کو کافر کہا جائے گا۔ اور یہی قرآن کا اسلوب ہے، یہ ہمارا ذاتی کوئی تفرد نہیں ہے، یہ کسی مجتہد کا اجتہاد نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی عالم کا قول نہیں ہے، بلکہ قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ جو بندہ صحابہ اکرام کو جس انداز میں تبرہ کرے گا اس کو جواب بھی اسی انداز میں دیا جائے گا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اکیلے ہو جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالوا، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے صحابہ کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں۔ اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ ایمان جو ہے نا، صحابہ اکرام کا ایمان بالکل حنیف ہے، ان کا ایمان حنیف ہے، وہ دنیا سے بالکل کٹ کر کے رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ ادھر بھی کبھی پر مارتے ہیں، کبھی ادھر بھی پر مارتے ہیں، کبھی ادھر منافع ملتا ہے تو ادھر آ جاتے ہیں، ادھر منافع ملتا ہے تو ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے پاس آتے ہیں جی ہم تو آپ کے ہیں، انما نحن مستہزئون، تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یعنی صحابہ کے ساتھ ہم لوگ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی نافرمانی کے اندر، ان کی سرکشی کے اندر، يَعْمَهُونَ، وہ بہک رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم
ہمیں آزادی مل چکی ہے، ہم تو جو کرتے ہیں بس آزاد ہیں، ہمیں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ در حقیقت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مذاق کرتے ہیں، اللہ ان کو مذاق کا جواب دے گا۔ اور میں نے آپ کو کہہ دیا کہ قیامت والے دن مومنین کے پاس جا کے کہیں گے جی ہم تو آپ کے ساتھ تھے، اللہ فرمائیں گے پیچھے جاؤ تمہیں روشنی مل جائے گی۔ تو جب واپس آئیں گے اللہ ان کے مذاق کا جواب دے دے گا، ان کے دھوکوں کا جواب دے دے گا۔ اور ان کو جو مہلت مل رہی ہے نا، در حقیقت ان کی سرکشی کے اندر اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو مہلت دی جا رہی ہے، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پوچھنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان سے پوچھ رہا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ان کی ایک ایک حرکت اللہ کی نظر میں ہے، لیکن اللہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ اور بھی آگے بڑھیں، اور بھی آگے بڑھیں، تاکہ ان کا عذر ختم ہو جائے۔ پھر یہ نہ کہیں کہ اللہ ہمیں تو مہلت نہیں ملی تھی کہ ہم توبہ کر لیتے، ہم آپ کے رسول کے ساتھ مل لیتے، یا ہم آپ کے صحابہ کے ساتھ مل لیتے، ہمیں موقع ہی نہیں ملا تھا، بس ہم مذاق میں یوں کر رہے تھے اور پھر اچانک ہمیں موت آ گئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسی اچانک ان کو موت بھی نہیں آئے گی، اچانک ان کے اوپر پکڑ بھی نہیں ہوگی، بلکہ میں ان کو مہلت دیتا رہتا ہوں یہاں تک کہ ان کا انجام کا وقت آ پہنچے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔